بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ آج کل لوگ لائق اتنے ہیں کہ آسمانوں اور سیاروں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جبکہ نالائق اور نادان اتنے ہیں کہ انہیں اپنے پیدا ہونے کے مقصد کا پتہ تک نہیں۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ یتیم وہ نہیں کہ جس کے والدین نہ ہوں، بلکہ اصل یتیم تو وہ ہے جس کے والدین نے اس کی تعلیم و تربیت نہ کی ہو۔ جب بھی کسی سے ملو، بد اخلاقی اور ترش روی سے مت ملو۔ کیا پتہ آپ دونوں کی کون سی ملاقات آخری ثابت ہو جائے، پھر آپ کو معذرت کا موقع ہی نہ ملے۔ عورت کو تو جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو۔ جو ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد یا مصلی تک نہیں لے جا سکتا، وہ جنت تک کیسے لے جائے گا؟ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر کو برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے، جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے، اور جب یہ نہیں رہتی تو ان کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ اچھا بولیں اور ہمیشہ اچھا لکھیں، کیونکہ انسان فنا ہو جاتے ہیں مگر الفاظ زندہ رہتے ہیں، سینوں میں بھی اور کتابوں میں بھی۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بات تو ساری توفیق کی ہوتی ہے، ورنہ کس کی جرأت کے کائنات بنانے والے کے سامنے سر نہ جھکائے۔ سجدہ بہت بڑی توفیق ہے، اور پھر توفیق کی عطا بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک ایسے انسان کا انتخاب کریں جو آپ کی زندگی کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے اچھا ہو، جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، آپ کو اللہ کے قریب کر دے اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہو۔ الہی دل سخت ہو جائے تو گناہ گناہ نہیں لگتا، گناہ محسوس ہو بھی جائے تو دل اس پر لرزتا نہیں۔ یا الہی دل کی ایسی سختی سے پناہ مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین شخص وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ غیبت ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن کا کفارہ نماز سے نہیں ہوتا، نہ صدقہ سے، نہ روزہ سے، اور نہ ہی حج سے۔ ہزار بجلیاں گریں، لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ایوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں خوف سے امن عطا فرما، آمین ثم آمین۔ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے تو نم آنکھوں سے مسکرا کے آسمان کی جانب دیکھنا اور کہنا، اچھا یا رب تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتیں جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تو بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے، حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں یہ ہار جائیں گے، ان کی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ یا اللہ، جو مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔
ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے لیے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم تنہائی میں بھی گناہ کرو تو بھی چار گواہ بالکل تیار ہیں۔ نمبر 1 آنکھیں، نمبر 2 دل، نمبر 3 کان اور نمبر 4 ہاتھ۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ بیٹیاں کب باپ کی انگلی چھوڑ کر اپنے نصیب کا ہاتھ تھام لیتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ نے کسی کو جو دیا ہے اس پر حسد مت کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان سے کیا لیا ہے۔ ہمیشہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے پاس وہ نہیں ہوتا جو آپ کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کے لیے الحمدللہ کہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اے اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر اپنی رحمت کر، بے شک تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ آمین۔ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ جل شانہ کا ڈر اور اللہ جل شانہ کا در۔ جس کو یہ دو نعمتیں حاصل ہو گئیں سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے پورے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ آمین۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے بے ترتیب اور منتشر سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ اپنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ ہر بیماری، پریشانی، مصیبت اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا کیا کرو کہ شوہر آنکھوں والا ملے جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا، کیونکہ بہت سے لوگ آنکھوں والے تو ہوتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔